وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 679، آیت نمبر 88-89۔ آج کا موضوع کیا ہم قوم شعیب کے راستے پر نکل چلے ہیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے تو تم ماپ اور تول پوری کیا کرو، اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہر رستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ خدا سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو خدا نے تم کو جماعت کثیر کر دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے
اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ خدا ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 88، قال الملأ الذین استکبروا، کہا ان کی قوم کے سرداروں نے، من قوم ہی، ان کی قوم کے، لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم نکال دیں گے تمہیں، لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک، اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو بھی، من قریتنا، اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ قال اولو کرنا کارہین، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا پھر بھی ہمیں زبردستی پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں؟ اولو کننا کارہین، قد افترینا علی اللہ کذبا، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولنے والے ہوں گے۔ ان عدنا فی ملتکم، اب اگر ہم تمہاری ملت میں واپس پلٹ آئیں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، یہاں تک کہ جب کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہاری ملت میں واپس آ جائیں، الا یشاء اللہ ربنا، الا یہ کہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے، وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے ٹھیک ٹھیک، وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین اکرام، سورہ اعراف ہے اور 9واں پارہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور واقعات ہیں، اور واقعات میں واقعہ ہے شعیب علیہ السلام کا، جن کی قوم یعنی ظاہری طور پہ بت پرستی میں نہیں تھی، لیکن باطنی برائیوں میں مبتلا تھی، یعنی اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھی، جس کا ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں۔ اور زیادہ میں آپ کو کیوں پریشان کروں، بالکل ہماری طرح تھے، وہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ اور یہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں تفصیل تو نہیں بتائی، لیکن تھوڑا سا میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ یہ قوم جو تھی، یہ مدین، یہ کون تھی؟ یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے غیر معروف ہیں، اور وہ یعنی مدین، یعنی ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ مدین۔ اور ایک تو دیکھیں بنی اسرائیل تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ایک یہاں تھے مکے کے جو لوگ تھے بنو اسماعیل، اور یہ جو تھے یہ مدیانی قوم تھی، اور یہ ان کا آغاز جو تھا، یعنی ان کے بڑے جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، میرے خیال سے قطورہ ماں کا نام تھا، مدیان جو بیٹے تھے ان کا نام قطورہ تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی۔ بہرحال جو بھی تھے وہ مسلمان ایک قوم تھے، ہماری طرح تھے بالکل۔ اور توحید، اصل میں دیکھیں اخلاقی برائیاں کس وقت آتی ہیں قوم میں، یہ ایک نقطہ نوٹ کر لیں۔ جب انسان مقصد زندگی کا غلط انتخاب کر لیتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مقصود بنا لیتا ہے، کسی اور کو محبوب بنا لیتا ہے، تو اس کے باقی کاموں میں فساد آ جاتا ہے۔ توحید کے راستے سے اگر ہٹ جائے انسان تو اس کی زندگی میں فساد آ جاتا ہے۔ اور یہ بات میں تھوڑی سی آپ کو مزید وضاحت کر رہا ہوں۔ دیکھیں، فساد ایک ہے، ایک امن ہے۔
بڑا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو ایک نقطہ ہے وہ اگر آپ غور کریں تو اس کو ذرا سمجھیں آپ. امن یا فساد زندگی میں آپ کی آج بھی یا امن ہوگا یا فساد ہوگا. اب اس کی کتنی تفصیلات ہیں یا جہتیں ہیں فساد کی وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ کس درجے کے فساد میں مبتلا ہیں، لیکن باطنی فساد کی میں اس وقت بات کر رہا ہوں. انسان کے باطن میں فساد یا تو ہے یا نہیں ہے. وہ کون سی وجہ ہوتی ہے کہ انسان باطنی طور پہ فساد میں مبتلا نہ ہو؟ وہ وجہ توحید ہے سامنے کا. اور وہ یہ بات میں آپ کو قرآن پاک ہی سے بتا رہا ہوں، اور وہ آیت مبارکہ یہ ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملایا، خلط ملط نہ کیا، ان کے لیے امن ہے. اب ظلم کیا ہے؟ اب دیکھیں میں تھوڑا سا، یعنی امن کس کے لیے ہے؟ جو ایمان والے ہیں اور یہ ظلم کی ملاوٹ اپنے ایمان کے ساتھ نہیں کر رہے. اب بات رہے گی ظلم کی. ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. شرک جو ہے وہ بڑا ظلم ہے. تو شرک سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. تو آپ یعنی جو لوگ اللہ کی ہدایت کو تسلیم نہیں کرتے قولاً یا عملاً، ان کی زندگی میں فساد آ جاتا ہے اور وہ ملاوٹ کر لیتے ہیں ایمان کے ساتھ شرک کی. اور یہ بات میں ایک قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے اس کو آپ وہ بھی بیان کرتا ہوں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بہت سی زبانی دعویٰ کرنے والے اپنے دعوے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. ہم ہیں آج کا مسلمان دعوے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سی ہستیوں کو شریک کر رہا ہے جو باطل ہیں، جو اصل نہیں ہے. تو اب یہ ہے نا کہ یہ صورتحال جو ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا. اور گزشتہ سبق میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تم فساد مت کرو زمین، ولا تفسدوا فی الارض، فساد نہ پھیلاؤ، اور اللہ کی راہ میں اللہ کے راستے سے لوگوں کو نہ روکو، اور اس میں کجی مت ڈھونڈو. تو اور اگر ڈھونڈتے ہو تو مفسدین کا انجام دیکھ لو. آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ ہم لوگ تو مفسد ہیں. فساد آ گیا ہے ہماری زندگی میں. اور آج جو ہے آج کے بارے میں جو آیت ہے فساد کی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بر و بحر میں اس وقت فساد ہے، اس کی وجہ لوگوں کا اپنا کیا دھرا ہے. واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد نہیں پسند کرتا. تو بہرحال دیکھیں یہ قوم شعیب خاص طور پہ ظاہری طور پہ کوئی بت پرستی کی اس میں کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملتا کہ اس نے قوم نوح کی طرح جو ہے وہ ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے و نصر ہے، اسی طرح مشرکین کی طرح. لیکن ہماری بت پرستی کسی طرح بھی کم نہیں ہے، بتوں کی پرستی سے کسی طرح کم نہیں ہے. دیکھیں بڑا بت جو ہے وہ ظاہر ہے، دنیا ہے، اور ہم اس بت کے سامنے سجدہ ریز ہیں دنیا کے سامنے. آج ہم مسلمانوں کی اجتماعی طور پہ منزل دنیا ہے، بت دنیا ہے، ہم دنیا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. اور یہ وہ بات ہے جس کو کہنے کے بعد تھوڑی سی مجھے تسلی یہ ہو رہی ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں یا اللہ تعالیٰ کی وہ کیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ فرمایا کہ پکارنا جو ہے وہ لہو دعوت الحق، سچا پکارنا تو اللہ ہی کو ہے. الا لہ الخلق والامر، حکم اللہ کا ہوگا. اس وقت ہم حکم اللہ کا نہیں مان رہے، ہمارا سر اللہ کے حکم کے سامنے نہ جھکا ہے نہ جھکانا چاہتے ہیں. بس پھر تو بیڑا غرق ہے ہمارا. آپ بس تھوڑا سا انتظار کریں، اور رب کا فیصلہ تو اس وقت بھی
یعنی دیکھیں آ چکا ہے، میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں اس وقت مسلمان قوم مبغوض علیہ قوم ہے، مغضوب علیہ ہے، خواری اور ذلت اس کا مقدر ہے جب تک یہ اپنی روش سے باز نہیں آتا۔ یہ بات میں آپ کو کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اسی فساد میں، اسی اللہ کے قہر اور عذاب میں آپ لوگ مبتلا رہیں گے جب تک آپ لوگ سیدھے راستے پر نہیں آتے۔ ہم تو سیدھے راستے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سیدھا راستہ ہمیں پیارا نہیں ہے، ہمیں تو ٹیڑھے راستے پیارے ہیں۔ تو بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اب یہ یہاں جو میں نے آیت پڑھی ہے، یہ پیغمبر کو، نبی کو وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں تم ہماری ملت پر واپس آ جاؤ۔ لیکن چیدہ جو آج کے سبق میں نقاط ہیں وہ میں بیان کروں۔ یعنی یا تو ہم تمہیں نکال دیں گے، اے نبی تم تو ہمیں، یعنی تمہاری باتیں ہمیں پسند نہیں آ رہی، تم ان باتوں کو چھوڑ دو، پرانے ہمارے طریقے سے زندگی گزارو۔ آج ہمارا طریقہ کیا ہے یہ بھی تو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں۔ ہمارا طریقہ من چاہی زندگی ہے، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نہ ہمارا معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، اور ہم خالص اللہ کی بندگی کرنا بھی نہیں چاہتے۔ ہمارا بیٹا، ہماری اولاد اگر کوئی اللہ کے راستے پر آ بھی جائے کسی بھی وجہ سے تو ہم اسے روکتے ہیں کہ بھئی تم بیٹے جیسے لوگ رہ رہے ہیں ویسے ہی رہو نا، کیا ہو گیا ہے تمہیں، جیسے لوگ رہ رہے ہیں ویسے ہی رہو، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کر رہے ہیں وہ کرو۔ جو آج دیکھ لیں، یہ آج کا فیشن جو ہے آپ کا، لیڈیز کا جو فیشن ہے کپڑوں کا، یہ برانڈڈ قمیضیں ہیں اور وہ ہیں، آپ دیکھ لیں ٹائٹس کا وہ آ جاتا ہے فیشن، تو بس لڑکیاں جو ہیں وہ ٹائٹس پہننے لگتی ہیں۔ یعنی ہمیں حرام حلال کا خیال نہیں ہے آج۔ یہ ہماری ملت کیا ہے اس وقت؟ ملت یہ ہے کہ ہم وہ کریں گے جو لوگ کر رہے ہیں، وہ فیشن اپنائیں گے جو لوگ کر رہے ہیں۔ ٹائٹس کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، یہ ایک بڑا عام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ایسی مائیں میں نے دیکھی ہیں جو نماز روزے کی پابند ہے، لیکن ان کی اولاد جو ہے وہ جوان اولاد ہے، وہ ٹائٹس پہ ڈالا ہوا ہے۔ یہ تو ابھی بچی ہیں، کوئی عجیب بات ہے؟ تو یہ ہماری ذہنیت ہے ساری۔ یہ ٹائٹس کی میں نے صرف ایک مثال دی، آپ دیکھ لیں سلیو لیس قمیضیں، سر پہ دوپٹہ تو غائب ہی ہے آج کل۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین، یہ ہماری ایک ملت ہے، اور ملت وہ شیطانی ملت ہے۔ یہ بات میں آپ کو واضح طور پر، وہ مرد ہے یا خواتین ہے، یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے، یہ کوئی وہ نہیں ہے۔ خواتین اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، مرد بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں، آپ کی ملت پہ ہیں۔ آج عام طور پہ ٹوپی غائب ہے، یعنی سر سے ٹوپی جو ہے وہ غائب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بازاروں میں ننگے سر نہیں پھرے، آپ لوگ پھرتے ہیں، یعنی میں مردوں کو کہہ رہا ہوں۔ خیر میں یہ تو آپ دیکھ لیں، یعنی اللہ کی بندگی معاشرے میں ہے ہی نہیں۔ ہماری اس وقت ملت، ہم نفس و شیطان کے پجاری ہیں۔ کوئی اگر بچہ ہمارا آتا ہے، اول تو ہم اپنے بچوں کو نیک راستے پر نہیں ڈالتے، بہت بڑا نقصان سمجھتے ہیں۔ یہ میں کھلے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں کو اس راستے پر ہم نہیں ڈالتے، یعنی اللہ کی بندگی کے راستے پر، خالص اللہ تعالیٰ کی۔ ایک تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم بیٹوں اپنی اولاد پہ کیسے سمجھ لیں، تسلیم کر لیں؟ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، یہ اب اس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ یعنی ایک تو آپ دیکھیں کہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، پہلا جو جملہ ہے کہ کہا ان کی قوم کے متکبرین نے، سردار، ملا کہتے ہیں سردار، لیکن جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے۔ آج دیکھ لیں، آج جو ہے عام طور پہ یہ تو تکبر تو ہمارا خاصا ہے سامنے کرا،
وہ اگر ایک ریڈی والا بھی ہے نا پکوڑے سموسے، وہ بھی متکبر ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے، اس کو تو بس دال روٹی چاہیے، شام کا کھانا چاہیے بس، اور کوئی اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے۔ اور وہ صرف یہ نہیں ہے، آپ کا جو وزیر اعظم ہے یا جو بھی بڑے بڑے ہیں، ان کو بھی اللہ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم سب قوم جو ہے ایک ہی بخار میں مبتلا ہیں، وہ ایک دنیا کا بخار ہے، ظاہر پرستی ہے، دنیا داری ہے، ظاہر پرستی ہے، کوئی عجیب سی صورتحال ہے سامنے کرام، اور ساتھ ساتھ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، اور یہ بہرحال وہ بہت ہی بری حالت ہے اس وقت مسلمان قوم کی جو برائے نام مسلمان ہیں۔ اور اللہ کے رسول کی وہ حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ لوگوں پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، اور شریر ترین لوگ ان کے علماء ہوں گے، شر ان سے نکلے گا اور ان کی طرف واپس لوٹے گا۔ یہ حدیث ہے، سامنے کا میری کوئی الفاظ نہیں ہے اس میں، حدیث کا میں نے مفہوم بیان کیا ہے، آپ دیکھ لیں۔ تو آپ دیکھ لیں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، یہ قوم کس طرح بے راہ روی کا شکار ہے۔ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، بڑے بڑے مقرروں کو دیکھ لیں اور بڑے بڑے ناموں کو دیکھ لیں جو ہمیں دین بتایا ہی نہیں جا رہا۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو اس بہت ہی بری صورتحال ہے۔ تو بہرحال لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، کتنی زبردست، یعنی کتنی بڑائی ہے کہ اے نبی ہم تمہیں اپنے بستی سے نکال دیں گے۔ لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ مت کرو یہ باتیں، مت کرو اللہ کی بندگی کی بات، مت کرو ایک اللہ کی توحید کی، ہمارے تو بہت سے معبود ہیں، اور اگر تم نہ ہوئے تو اچھا نہیں ہوگا، اگر تم ہماری ملت میں واپس نہ آئے تو یہ تو اچھا نہیں ہوگا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا، تم کیا ہمیں مجبور کرو گے؟ ہم تو نہیں چاہتے تمہاری ملت میں واپسی۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، ہم اللہ پہ ایک جھوٹ باندھ لیں گے اگر ہم تمہاری ملت میں واپس ہوئے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی اس سے۔ اب یہ دیکھیں آج اگر کوئی مومن ہے وہ اس قسم کے یعنی یہی جذبات رکھتا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ان لوگوں کی آج یہی کیفیت ہے کہ وہ واپس یہ اس کفر کے ماحول میں نہیں جانا چاہتے۔ یہ ماحول کفر کا ہے، آج مسلمانوں میں جو ماحول ہے وہ کفر کا ہے، وہ شرک کا ہے اور منافقت کا ہے، وہ تو ساتھ ہی لگی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال پیغمبر نے کہا کہ بھئی ما یکون لنا ان نعود فیہا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ واپس جائیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں اگر اللہ چاہے۔ یہ ایک جملہ ہے، یعنی اگر آپ اس پہ سوچیں تو الا ان یشاء اللہ ربنا، یعنی یہ وہی ہے کہ سورہ کہف میں ہے کہ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ یہ ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اخلاقی ہے، ہمارا ایک رویہ ہے جو ہونا چاہیے۔ اگر آپ کوئی اچھا کام بھی کریں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کریں، انشاءاللہ کہیں، کوئی بھی نیک ارادہ ہو تو اس کے ساتھ آپ انشاءاللہ ضرور کہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس پیسے ہیں اور مسجد بنانے کے، تو آپ اگر یہ کسی کے سامنے ارادہ ظاہر کریں کہ بھئی 1 مہینے بعد نقشہ بن جائے گا اور ہم مسجد کی تعمیر شروع کر دیں گے، تو انشاءاللہ ضرور کہیں، ٹھیک ہے، نیک کام ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھیں اللہ کا وسع ربنا کل شیء علما، یہ ایک ادب کا تقاضا ہے کہ آپ ایک برتر ہستی کو مد نظر رکھیں تو اور اس کے ارادے سے اپنا ارادہ مشروط کر دیں کہ میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ۔
یہ میں نے آپ کو ویسے اچھا اس میں بڑا لطیف اور یعنی جو نقطہ ہے وسع ربنا کل شیء علما، کہ ہمارا رب ہر چیز علم ہر چیز پر وسعت رکھتا ہے. یعنی میرا تو یہ جذبہ ہے اور میں یہ کام نیک کام کرنا چاہتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہے مجھے نہیں معلوم، میں نے ارادہ کر لیا ہے میں کروں گا انشاءاللہ. کیوں کہ علی اللہ توکلنا، اللہ پہ ہمارا بھروسہ ہے، وہ ہمارا رب ہے. اور باقی تمہارا یعنی تمہارا اور ہمارا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان پیغمبر کہہ رہے ہیں ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، آپ فیصلہ کر دیں. بہرحال وہ فیصلہ ہو بھی گیا، آ بھی گیا. اور وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا ان کے سرداروں نے جو انکار کر رہے تھے، حق سے انکاری تھے. یہاں ایک نقطہ ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں. یہ مسلمان قوم تھی، مومنین کا لفظ ہے، اگر آپ نے سنا ہو پچھلے درس میں کہ آیت نمبر 85 میں ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، تم فساد مت کرو اگر تم مومن ہو. تو یہ مومنوں کی، یہ ہماری طرح کے تھے سامعین کرام، زیادہ تردد نہ کریں. بس قوم شعیب جن برائیوں میں مبتلا تھی وہ ہم بھی ہیں. انہوں نے بھی اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا تھا، اللہ کے حکم کے وہ تابع نہ تھے نہ ہونا چاہتے تھے. تو اب انہوں نے ربنا افتح بین، اب یہ پیغمبر بگڑے ہوئے مسلمانوں کے اور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے فیصلہ چاہ رہا ہے، کیونکہ قوم تو مان کے نہیں دے رہی. اور یہاں جو ہے قال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا، کہا ان کے سرداروں نے ان کی قوم کے جو کافر تھے. اب میں کافر کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو آپ کافی لوگوں میں اضطراب پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ بھئی ہم تو مومن ہیں، ہم نے تو ابھی نماز پڑھی ہے، اتنی سخت گرمی میں بھوکے پیاسے رہیں اور ابھی ہم سیر سپاٹا کر کے آئیں مکہ مدینے کا، تو تم ہمیں کیسے کافر کر رہے ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے قال الملأ الذین کفروا من قومہ، یہ قوم مومن تھی، ان کنتم مومنین لئن اتبعتم شعیبا. ان لوگوں نے کہا، اب آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ بھئی شعیب کی اگر تم نے بات مان لی تو تم تو بڑے نقصان میں پڑ جاؤ گے. بات چیت جاری ہے سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اور وقت بھی کم ہے سامعین کرام، تو میں کہہ رہا ہوں کہ صرف ترجمہ آپ سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اس مسلمان قوم کے سرداروں نے جو متکبرین تھے. یہاں مسلمان میں نے بریکٹ میں لگا دیا کیونکہ 85 نمبر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ مومنین سے مخاطب تھے قوم یہ شعیب علیہ السلام. تو مسلمانوں کے سرداروں کے متکبر لوگوں نے اپنے پیغمبر کو کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اے شعیب اگر تم اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے، تمہیں اور تمہارے جو مومنین ہیں جو تم پر ایمان لائے ہیں، ہم تم سب کو نکال باہر کریں گے اپنی بستی سے. اور یہی الفاظ تھے، وہ ہم نے وہ بھی پڑھے تھے نا قوم لوط، اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون. معاملہ ایک ہی ہے سارے. تو بہرحال تو او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، ہم جیسے بن جاؤ، ٹھیک ہے رہو. قال اولو کننا کارہین،
شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگرچہ ہم راضی نہ ہوں اس پہ پھر بھی تم ایسا کرو گے. قد افترینا علی اللہ کذبا، اگر ہم ایسا کریں تو ہم اللہ پہ جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے. ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے لگے تو یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ ہوگا. دیکھیں اس میں یہاں رک کے میں ایک بات کہوں، افترینا علی اللہ کذبا میں نے کہی نہیں تھی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کیسا جھوٹ ہوگا. دیکھیں زندگی کے لیے ہدایت ضروری ہے، کامیاب زندگی کے لیے، اور اگر انسان اپنی زندگی اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے تو یہ در حقیقت اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے. اور اگر میں آپ کو تھوڑا سا تفصیلی طور پہ سورہ ملک کی طرف لے چلوں تو انہوں نے کہا، یعنی دوزخیوں سے جو سوال جواب وہاں ہو رہا ہوگا، وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. وہی بات ہے. تو کیا اللہ اس وقت ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم یہ اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے تو کچھ، قرآن کو تو ہم نے کب کا چھوڑ دیا ہے شرمناک طریقے سے. ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہاری ملت میں واپس آ جائیں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں نجات دے دی اس سے، وما یکون لنا، اور ہماری اب یہ ایسا ممکن نہیں ہے، ان نعود فیہا، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، یعنی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم واپس لوٹ آئیں تمہاری ملت پہ، الا انشاء اللہ ربنا، الا یہ کہ اللہ ہی چاہے، وہ پھر اس کی رضا ہے. وسع ربنا کل شیء علما، وسیع ہے میرے رب کا ہر چیز پر علم. علی اللہ توکلنا، اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے میری قوم تو فتح دے، فیصلہ کر دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف سے، ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے. وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين. تو ان کی قوم میں جو لوگ اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ. انہوں نے کہا خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
اگر ہم اس کے بعد کہ خدا ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے خدا پر جھوٹ افترا باندھا اور ہمیں شایع نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں خدا جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارا خدا ہی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔